ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: کارکنان تحریک اسلامی اور چند بنیادی امور۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، اگست 2021۔ عالم اسلام میں ایک شدید کشمکش برپا ہے۔ مغربی تہذیب کے 300 سالہ اثرات کے نتیجے میں دنیا کے ہر خطے میں ایک ایسا طبقہ رونما ہو گیا ہے جو ذہنی طور پر مغرب سے شکست کھا چکا ہے اور عملی طور پر اپنا اور اپنے گروہ کا مفاد مغربی طرز زندگی کی تقلید میں محفوظ سمجھتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ طبقہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اثر و اقتدار کا مقام رکھتا ہے اور اپنے باطل تصورات کو پوری سوسائٹی پر مسلط کرنے کی جارحانہ کوشش میں مصروف ہے۔ دوسری طرف آج اسلامی دنیا کے بعض اہم مراکز میں تحریک اسلامی ایک منظم طریقے پر دعوت دین اور تعمیر کردار سے منسوب خدمت انجام دے رہی ہے۔ وہ ممالک جہاں ریاستی جبر و زیادتی اور پابندیاں اسے باقاعدہ نظم کے ساتھ کام کا موقع نہیں دیتیں، وہاں بھی فکری اور ثقافتی میدانوں میں اسلام کے یہ داعی آزادی، مال، مستقبل، آبرو اور جان کی قربانی دے کر سرگرم عمل ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں تحریک اسلامی ایک تنظیم کی صورت میں کھلے بندوں کام کر رہی ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی اسلامی اصولوں کے مطابق تعمیر نو کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اور جس کا حق ادا کرنا پوری ملت پر فرض ہے۔ تحریک اسلامی کا وجود جہاں بہت بڑی سعادت ہے، وہیں ایک عظیم آزمائش بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان سے ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن جو اس تحریک کو حق اور خیر کا داعی سمجھتے ہیں، ان سے ہم ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آج کے حالات میں جبکہ زندگی کے ہر میدان میں مارکہ حق و باطل برپا ہے، اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ عملاً صرف خاموش تماشائی بن کر تو نہیں رہ گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محض دور ہی سے داد دینے اور اتفاق کا اظہار کرنے پر قانع ہو گئے ہیں؟ اور عالم یہ ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر۔ آج جو کشمکش بپا ہے اس کے نتائج بڑے دور رس ہوں گے۔ ہمارے اپنے ملک میں عالم اسلام اور دنیائے انسانیت کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسانی اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں اور احکامات کی روشنی میں مرتب و منظم ہو۔ آج تک جو تجربات بھی انسان نے اجتماعی زندگی کو چلانے کے لیے کیے ہیں، وہ بڑے تلخ رہے ہیں۔ ان تلخیوں کے نتیجے میں اب انسان اس مقام پر آ گیا ہے کہ اگر کوئی صالح نظام قائم نہیں ہوتا تو خود انسانیت کا وجود خطرے میں ہے۔ ہم تاریخ کے گہرے مطالعے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل صرف اسلام کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آج ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو کل ہماری نسلیں اور پوری انسانیت سکھ اور چین کی زندگی گزاریں گی، اور اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو خدا اور خلق دونوں کے مجرم ہوں گے۔ خود احتسابی کے احساس کے تحت تحریک اسلامی کے ذمہ داران اور کارکنوں سے، ارکان اور حامیان سے، اور پھر ان سے بڑھ کر خود اپنی ذات سے ہم یہ سوال کرتے ہیں: کیا ہم شہادت حق اور دعوت اسلامی کا حق پوری ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں؟ اس قافلہ حق نے جو کار نمایاں ادا کیا ہے، اس میں خود انفرادی طور پر ہمارا حصہ کتنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر، خاندان، برادری، گلی محلے، گاؤں اور شہر میں اس دعوت حق کو پھیلانے اور منظم کرنے کے لیے واقعی جان گھلائی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ آج کا کفر سیکولرزم کے نام پر ماضی میں کفر کی مختلف شکلوں کے برعکس کہیں زیادہ خوشنما روپ میں اور بے چہرہ بن کر ہماری دینی، فکری، انفرادی، اخلاقی اور عملی زندگی کے ہر موڑ پر جاہلیت کا پیغام اور پھندا لیے کھڑا ہے؟ کیا اس کشمکش کی وسعت، گرفت، گہرائی اور اثر پذیری کا واقعی ہمیں احساس ہے
کیا ہم نے اپنی ہمت اور صلاحیت کے مطابق پیش نظر چیلنج کا جواب دینے کے لیے علمی و فکری سطح پر پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ تیاری کی ہے اور تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کے معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور عملی مسائل و معاملات میں اسلام اور کفر و جاہلیت کے تضادات کو سمجھنے کا شعور پروان چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا ہم دین اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کرنے میں معاشرے میں کردار کی بلندی کی جانب گامزن، ظلم و زیادتی کے بالمقابل برملا اور ثابت قدمی سے کھڑے ہونے کے تاثر کو حقیقی اور منفرد شان دینے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہماری معاشی زندگی اور منصبی ذمہ داریاں واقعی اللہ اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احساس بندگی اور اجتماعی فلاح کے لیے عطا کردہ رہنمائی اور ہدایت کے تحت استوار ہیں؟ کیا ہمارا دل مسلم امت کی تکلیفوں پر تڑپتا اور حق کے دائیوں کی تکالیف پر لرزتا ہے، یا ہم ان امور سے لا تعلق ہیں؟ کیا تحریک کے نمایاں افراد اور متحرک کارکنان روزمرہ زندگی میں درپیش سوالوں کا شافی اور متوازن جواب دینے کے لیے دلیل اور علم کی قوت و صلاحیت پیدا کر رہے ہیں؟ کیا تحریک کی صفوں میں نئی نسل کی قابل لحاظ تعداد شانہ بشانہ شامل ہو رہی ہے اور انہیں تربیت اور ترقی کے مراحل سے منظم انداز میں گزارنے کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں؟ کامیاب قیادت وہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کر کے ساتھ ہی ساتھ اپنی جگہ لینے والے تیار کر سکے، اور جو بار امانت ان کے ہاتھوں میں ہے اسے نئی نسلوں کی طرف منتقل کر سکے۔ دیکھنا اور جائزہ لینا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا دل مطمئن ہے کہ شہادت حق کی ادائیگی، غلبہ حق کی جدوجہد اور خدمت انسانی کے کاموں میں اپنی قوت کی ہر رمق جھونک دی ہے، تو اس کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر ہمارا ضمیر یہ چبھن محسوس کر رہا ہے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ابھی وقت ہے، آئیے اور حق کے لیے اپنی جان، مال، قوت، صلاحیت اور وقت کی بازی لگا دیجیے۔ موقع سے فائدہ اٹھائیے قبل اس کے کہ موقع سے محروم کر دیے جائیں۔ کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہاراں ہوتے ہیں۔